صلی علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعیل۔ مختلف اذکار کے فضائل کا بیان چل رہا ہے اور اب تک مختلف دعائیں اور مختلف اذکار آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی ہیں۔ یہ روایت جو بھی میں نے پڑھی ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، جیسے ان کی نسل کے 4 غلام آزاد کیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور دوسری روایت میں انہی کلمات سے متعلق وہ کلمہ کیا ہے؟ بہت آسان سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ کو یہ یاد بھی ہوگا دوسری حدیث کی کتابوں میں ان کلمات کے ساتھ ایک بات اور لکھی ہے کہ جو شخص ان کلمات کو فجر کی نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھے ہوئے پڑھے جس حالت میں وہ نماز سے بیٹھا ہے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کی وہی ہیئت ہو جو نماز کی ہیئت ہے، تو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اگر 10 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیں گے، 10 درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرما دیں گے، اور 10 نیکیاں اور اجر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے، اور دن بھر ہر طرح کی مکروہ اور ناپسندیدہ چیز سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، الا یہ کہ وہ شرک کرتا ہو، پھر ان میں سے کسی چیز کا وعدہ نہیں ہے۔ شرک سے بچتا ہو، فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جس حالت میں بیٹھا ہوا ہے اسی حالت میں یہ پڑھ لے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ گھڑی دیکھ کر، اور مغرب کی نماز کے بعد اسی طریقے سے یہ پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ یہ سارے وہ میں کلمات آپ کو بتلا رہا ہوں جس میں محنت بہت کم خرچ ہوتی ہے، مشقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور اجر اور ثواب بے انتہا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ اور ہے جو ہر رمضان میں بتاتا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ وہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں آدھا کلمہ تو سورہ اخلاص کی آخری آیتیں ہیں، اور آدھا حصہ جو ہے وہ اس کلمہ کا ہے، اور وہ پورا کلمہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، آدھی تو سورہ اخلاص ہے، اور اس سے پہلے ذرا سا یہ جملہ یاد کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد، بس صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث شریف میں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 1 مرتبہ پڑھ لے، آپ کا کیا اندازہ ہے کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ 1 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو 2 لاکھ ثواب نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر آدمی 2 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، 1 مرتبہ اگر پڑھ لیا، اور اگر
ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیں تو 20 لاکھ نیکیاں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اگر ہر آدمی گھر سے نکلتے وقت ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ذرا سی توجہ چاہیے، ذرا سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی فکر چاہیے۔ بس گھر سے نکل رہے ہیں، مسجد آنے تک کے کتنی مرتبہ یہ کلمات آپ پڑھ لیں گے؟ 15-20 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھ کر میرا تو خود بھی یہ معمول ہے، اور آپ کو بھی میں بتا دوں، آپ بھی اپنا معمول بنا لیں، یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد آتے جاتے، اور پڑھ کر اپنے مرحومین کو اس کا مثال ثواب کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کو تحفے کے تحفے مل رہے ہیں، ان کو تحفے کے تحفے مل رہے ہیں، اور مشقت تو بھی نہیں ہے، آپ کو بھی اجر مل رہا ہے، اور وہ جس ثواب کے منتظر ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہدیہ مل رہا ہے۔ تو آسان سا جملہ اس کو یاد کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس آج تو ان 2 کلمات کے بارے میں مختصر سی بات عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔